السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ظاہر ہے کہ صرف ایک ہے، وہ ہے عام انتخابات۔ اور عام انتخابات میں جو 8 فروری کو ہو رہے ہیں اس میں کیا ہونے جا رہا ہے قومی سطح پر، اور ساتھ ہی خاص طور پہ جنوبی پنجاب کی پولیٹکس، اور اس میں جو انتخابی رنگ ہے وہ کس حد تک جمع ہے، اور اس انتخابی رنگ کو کیش کون کرانا چاہتا ہے، کس پارٹی کا جھنڈا اس سال اس انتخابات میں آگے رہے گا جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ، اور مرکزی سطح پر بھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد مسعود صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خالد صاحب، پہلے تو اوور آل ہم بات کر لیتے ہیں، آپ کو ویسے بظاہر کیا لگتا ہے کہ کس کی حکومت بننے جا رہی ہے، کون اکثریت حاصل کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں جمشید، بات یہ ہے کہ کس کی حکومت بننے جا رہی ہے یہ سب کو پتہ ہے، پتہ ہے؟ ہاں یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتے ہیں نا، جو امید سے ہوتی ہے، کوئی خاتون اس کو گھر والے لے کے جاتے ہیں تو اس کو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کو بتا دیا جاتا ہے کہ بچے کی جو ہے سیکس کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اب اس کے بعد صرف تاریخ کا انتظار ہوتا ہے، سسپینس ختم ہو جاتا ہے۔ تو سسپینس تقریباً ختم ہے، اور یہ ہم جسے کہتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے شغل میلے کے لیے کوئی ادھر ادھر کی بات کر لیتے ہیں، لیکن تقریباً چیزیں جو ہیں وہ واضح ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور لیکن یہ کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جسے موڈیلٹیز کہتے ہیں۔ موڈیلٹیز اس میں صرف رہ گئی ہیں، باقی چیزیں جو ہیں کافی کلیئر ہیں۔ اچھا، مطلب بتا دینا کیا کلیئر ہے؟ مطلب نون لیگ کو کیا جا رہا ہے۔ کس کو نون لیگ میں سے کس کو کیا دیکھیں اس بارے میں راوی جو ہے نا وہ خاموش ہے، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو پتا ہے میں بڑا اوپن آدمی، کھل کے بات کرتا ہوں، اور بعض اوقات فائر بیک بھی چیزیں کر جاتی ہیں جب بندہ بہت جسے کہتے ہیں کھل کے بات کر رہا ہو۔ تو مجھے جو یہ نظر آ رہا ہے کہ جنہیں لندن سے بلایا گیا ہے انہیں صرف کراؤڈ اکٹھا کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور چیزوں کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور میں اس وقت دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ جو مطلب وہ آئے نہیں ہیں، انہیں بلایا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ ہے نا، ووٹ میاں نواز شریف کا جتنا بھی ہے، وہ ووٹ میاں نواز شریف کا، وہ شہباز شریف کا نہیں ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہے، صرف نواز شریف کا ہے، یا جو ہماری پولیٹیکل لیگیسی ہے کہ جس کو نواز شریف انگلی رکھیں گے وہ ہے، وہ بھی آپ کو پتا ہے وہ مریم ہے۔ تو ان کو تو بلایا گیا تھا ایک پوری ہلچل کرنے کے لیے، اور تھوڑا سا گراؤنڈ ریئلٹیز کو بہتر بنانے کے لیے تھوڑا سا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید نواز شریف کی جو ہے اینڈ پہ جا کے کوئی لاٹری نکلے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے دوبارہ اگر ہوئے تو مسلم نواز کے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز لوگ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب پچھلے کچھ چند دنوں سے جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں جس میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز ہوتی ہیں، ان میں نواز شریف صاحب پہلے خطاب کرتے ہیں، مریم نواز بعد میں خطاب کرتی ہیں۔ اس میں بھی کوئی پولیٹیکلی کوئی میسیج ہے یا کوئی کراؤڈ کو ریچارج کرنے کے حوالے سے ہے لوگوں کو؟ دیکھیں اس میں بڑا مزیدار بات ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری فیملی تقریر کرتی ہے، مریم آ کے والد کی تعریف کرتی ہے، چچا کی تعریف کرتی ہے، چچا آتے ہیں تو وہ اپنے بھائی کی تعریف کرتے ہیں اور اپنی بھتیجی کے اور اپنے بیٹے کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد بڑے بھائی صاحب آتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کی اور اپنے چھوٹے بھائی کی تعریف کرتے ہیں، تو جلسہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہ ایسی ویسے جسے کہتے ہیں عذرائے تفنن میں نے یہ بات کی ہے، لیکن ہو یہی رہا ہے۔ تو اصل میں پروٹوکول کا مسئلہ ہوتا ہے جہاں آپ کا کوئی لیڈرشپ کا کوئی پرابلم ہو، جب آپ خود کسی کو آگے کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں پھر پروٹوکول کا مسئلہ نہیں میرے خیال رہ جاتا۔ تو اس میں پروٹوکول کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہو سکتا ہے وہ جیسے مشاعرے میں نا بعض اوقات جو سینئر شاعروں سے نا معذرت کر لی جاتی ہے، سینئر جونیئر کی جو تقدیم و تاخیر ہے اس کا دھیان نہیں رکھا جائے گا، اور مشاعرے کو مشاعرہ بنانے کے لیے ہم اس کو ذرا تھوڑا سا ترتیب آگے پیچھے کر دیں گے۔ تو یہ جو جلسے ہیں یہ بھی مشاعرے کی طرح اس کی ترتیب جو ہے یہ آگے پیچھے کی جا رہی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا چلیں، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جنوبی پنجاب پہ آ جاتے ہیں۔ جی، جنوبی پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو 40 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، ہم سے بات کر لیتے ہیں، اس دفعہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نمبر گیم جنوبی پنجاب میں کیا ہوگا؟ نمبر گیم دیکھیں جی، جو بظاہر نظر آ رہا ہے چیزیں دیکھیں، اب مطلب میں جسے کہتے ہیں نا کہ جو ایک پاکستان میں میرے واقعہ یاد ہے کہ جو ہارا ہوا کینڈیڈیٹ یہ کہے کہ میں ہارا ہوں، باقی تو کبھی کوئی نہیں کہتا۔ جس کے 150 ووٹ نکلتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور جو بندہ 70,000 ووٹ لے کے جیت رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، 100 ووٹ والا بھی کہتا ہے یہاں پہ۔
تو وہ ہوا یہ کہ بیگم عابدہ حسین سے کسی نے پوچھا کہ بی بی آپ کیسے ہار گئیں؟ انہوں نے کہا کہ بکسے میں سے میرے ووٹ کم نکلے تھے. بڑا مزیدار جملہ ہے, چھوٹا سا جملہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے کے لیے جملہ چھوٹا سا ہے لیکن بڑا بڑا حوصلہ چاہیے, بہت بڑا حوصلہ چاہیے. ہم کبھی کہتے ہیں مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ہر بات دیا, کبھی کہتے ہیں میرے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مطلب ہمارے پاس 100 لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہار کا. جیت کا تو 100 وارث ہوتے ہیں, ہار کا وارث کوئی نہیں ہوتا. تو لیکن جو چیزیں اس وقت آفٹر جسے پولیٹیکل انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ تقریباً 20+ تو لے جائے گی جی اس میں سے نون لیگ. 7 سے 9 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں, 2-3 سیٹیں آزاد ہیں اور 7-8 سیٹیں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار لے جائیں گے. ہاں جی, پی ٹی آئی کے آزاد. اچھا, تو یہ جب 20+ سیٹیں لے رہی ہیں مسلم لیگ نواز, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے مرکز پہ؟ اچھا, جنوبی پنجاب کی دیکھیں اس میں زرداری صاحب اور آزاد یہ کیا رول ادا کرتے ہیں, اور لیکن ویسے مجھے جو ذاتی طور پہ نظر آ رہا ہے, مطلب ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط, میں اندازے کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ جمشید یہاں کوئی بات اب حتمی اس لیے نہیں کہی جا سکتی کہ کوئی ایسے پیرامیٹرز نہیں ہیں کہ جن کو دیکھ کے بندہ حتمی بات کر سکے. ہر چیز روز تبدیل ہو رہی ہے. جو سارے جو مطلب یہ جو چل رہا ہے نا ایک پورا ایک ایکٹ ہے, اس میں اگلی قسط کیا ہے, اس اگلی قسط میں جو خلیل الرحمن قمر بیٹھ کے نا وہ سنیں کہ اس پہ جو ہوتا ہے نا ڈرامے کا مقام, اسی پہ وہ اسکرپٹ لکھ رہے ہوتے تھے اگلی قسط اس کی. تو اسی طرح یہ فی البدی سارا کچھ ہو رہا ہے, تو اگلی قسط کا تو پتہ نہیں, لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے کہ سمپل میجورٹی شاید کسی کو نہ ملے, اور وہی ہوگا کہ وہ جب 2 چیزیں برابر ہو جاتی پھر اس میں ایک پاؤ کا بٹا بھی ایک طرف رکھ دیا جائے نا تو وہ پلڑا جھک جاتا ہے. تو اصل اس اہمیت پھر وہ 10-10 کلو کی نہیں رہ جاتی, اس ایک آخری پاؤ کی رہ جاتی ہے. تو آخری پاؤ اس میں کون بنتا ہے, اس میں آدھا کلو کون بنتا ہے, یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ہیں. لیکن ظاہر ہے زرداری صاحب کافی پر امید ہیں مختلف معاملات میں, خاص طور پہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو پی ٹی آئی کے جیتنے والے امیدوار بھی بنیادی طور پہ تو آزاد ہوں گے, اور جس طرح مجبوری کے عالم میں ٹکٹیں دی گئی ہیں یا جن لوگوں نے لی ہیں اس میں سے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں طالع آزما قسم کے لوگ ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس وقت کدھر کود جائیں. تو دیکھیں کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن گورنمنٹ شاید مخلوط ہوگی. اچھا, ہاں مخلوط ہوگی. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں کون کس کے ساتھ ملتا ہے, کس کو کس کے ساتھ ایلفی لگا کے جوڑا جاتا ہے, اس کا بھی کچھ پتہ نہیں. چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہوں گی, لیکن ہوگی مخلوط گورنمنٹ. سپر میجورٹی کسی کو نہیں ملے گی. مخلوط گورنمنٹ میں 3 بڑی فریق ہیں, ان میں سے ایک ہے مسلم لیگ نواز, دوسری ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور تیسری ہے آزاد پی ٹی آئی کے جو لوگ. ایک اور فیکٹر بھی جو نیا مرج ہوا ہے وہ الطاف حسین کے امیدوار بھی آ گئے ہیں نا اس میں کراچی کی پالیٹکس میں. ٹھیک ہے, کراچی کی ادھر حیدرآباد ادھر شہروں میں وہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ یہ دیکھیں بڑی اچھی مطلب تعداد ہے وہاں کے سیٹوں کی. دیکھیے وہ ایم کیم پاکستان اور ایم کیم لندن کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی, دیکھیں جمشید ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ وہی کراچی جس میں 1 لاکھ سے زائد ووٹ لے کے لوگ جیتا کرتے تھے, تو وہاں پر 23 20 22 ہزار والے لوگ جیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں جو الیکشن پالیٹکس تھی اس میں سے ایک اکثریت جو تھی وہ اس الیکشن پالیٹکس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر چکی تھی. اگر وہ واپس آ جاتی ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کی ساری جو سینیریو ہے اربن کراچی کا وہ پاکستان کی پالیٹکس پہ انداز ہوگا نا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کیوں رول آؤٹ کرتے ہیں. مطلب دیکھیں 20-25 سیٹیں اگر وہ, مطلب میں ایسے رف سی بات کروں, مجھے کراچی کی صورتحال کا بالکل نہیں پتہ, لیکن میں ایسے ایک جسے کہتے ہیں ہوائی چھوڑ رہا ہوں, چلیں اس کو یہ کہہ لیں کہ اگر 20+ سیٹیں وہ لے جاتے ہیں تو کیا وہ ایک بہت بڑی جو ہے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ہی ایم کیم پاکستان اور ایم کیم لندن کی جب یہ ڈیوائیڈ ہوگی اور جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ہم نے کہا کہ پتنگ جو ووٹ دے گا وہ غدار ہوگا ماجرا. اچھا, تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اردو اسپیکنگ ووٹ تقسیم ہو رہا ہے نا. لیکن تقسیم دیکھیں, تقسیم نہیں ہو رہا نا. جو آپ اس کا نتائج اٹھا کے پچھلے دیکھیں نا, اس میں یہ ہے کہ ان کو تو 20,000 ووٹ پڑ رہا ہے, 80,000 ووٹ تو گھر بیٹھا ہوا ہے نا. جو لاکھ ووٹ پڑتا تھا, لاکھ میں سے 20,000 پڑ گیا ہے تو 80,000 تو گھر بیٹھا ہوا ہے. وہ 20,000 تو تقسیم نہیں ہوگا نا.
وہ 80,000 اچھا، باہر نکلے گا. قومی اسمبلی کی سندھ میں 61 سیٹیں ہیں نا جی. ٹھیک ہے، اور 61 میں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 ایک مطلب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے مخالف لوگ لے جائیں گے، اور اندرون سندھ سے بھی 3 سے 4 GDA بھی لے گی. GDA بھی 3-4 سیٹیں GDA تو بس نکالے یہ ہے. گی. باقی مطلب کہا یہ جا رہا ہے کہ اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو یوں ہم اگر 25 سے 28 سیٹیں بھی 41 میں سے نکال دیتے ہیں تو 35 سے 35 سیٹیں پیپلز پارٹی سندھ سے لے سکتی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پورے جو تصویری خبرنامہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس میں سندھ مجھے جو نظر آتا ہے وہ ہے تو پیپلز پارٹی کا، لیکن اس کو جس میں تھمبنگ میجورٹی نہیں دیں گے. وہ تو اس کو پنجابی میں ہوتا ہے کینڈے میں رکھنا، تو اس کو کینڈے میں رکھیں گے. اچھا چلیں واپس آتے ہیں جنوبی پنجاب میں. پھر بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ جو سینیریو بن رہا ہے. اچھا، جنوبی پنجاب کی جو الیکٹورل رزلٹ کی ایک ڈائنامکس ہے وہ میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں. 2018 میں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے 24 سیٹیں لی تھیں جی. اور مسلم لیگ نواز کی 11 تھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 تھیں. 2013 میں چلے جاتے ہیں، 24 سیٹیں تھیں مسلم لیگ نواز کی، 2 سیٹیں تھیں پی ٹی آئی کی اور 3 سیٹیں تھیں پیپلز پارٹی کی. 24-13 میں نون کی تھی، حکومت بنی. 24-18 میں پی ٹی آئی کی تھیں، حکومت بنی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20+ سیٹیں جو ہوں گی وہ مسلم لیگ نواز کی ہوں گی، اس لیے آپ یہ جو ووٹ یہاں سے جو بلک میں لے کے جاتا ہے عام طور پہ اس کو بھی اکثر مل ہی رہی ہوتی ہے، اور حکومت میں بھی جا رہا ہوتا ہے، بنانے میں مدد کرتی ہیں یہ سیٹیں. تو آپ کو یہی سینیریو بالکل نظر آ رہا ہے؟ یہ اس میں تھوڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے؟ مجھے تو یہی دیکھیں یہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک برڈ آئی ویو، ایک انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ طائرانہ نظر. یہ طائرانہ نظر ہے بنیادی طور پہ. جو اوور آل ایک میں نے ایسیس کیا ہے، اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. وہ اس دیکھیں جو یہ سروے ہے نا، میں تو سروے پہ بلیو کرتا بھی ہوں اور نہیں بھی کرتا. وہ اس لیے کہ بعض اوقات انفارچونیٹلی سروے میں جو آپ 2-3 چیزیں لیتے ہیں کہ ہاؤ سیمپل از بگ، کتنا بڑا ہے سیمپل، اور اس کی سیگریگیشن کیا ہے، ڈسٹریبیوشن کیا ہے اس کی. جو اچھا ڈسٹریبیوشن کئی قسم کی ہوتی ہے. ڈسٹریبیوشن اس میں جغرافیکلی بھی ہوتی ہے اور اس میں اکنامکلی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے مختلف کلاسز کو کرنا ہوتا ہے. تو اس میں بعض اوقات اوپر نیچے ہو جائے نا تو سروے کے رزلٹ جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. سروے کے رزلٹ کچھ بتاتے ہیں لیکن رزلٹ آتا کچھ ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں سروے کے والے سے، آپ جو بات کر رہے ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے واپس جانے کو ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم جاتے ہیں تھوڑے سے بڑے مقابلوں کی طرف، خاص طور جنوبی پنجاب کے بڑے مقابلوں کی طرف. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حلقہ این 148 ملتان شہر سے یوسف رضا گیلانی صاحب، احمد حسین ڈیڑھ صاحب اور تیمور الطاف ملک صاحب جو بیرسٹر ہیں، دیکھیں صاف بات کروں گا، بالکل کلیئر. یہ آپ کی رائے ہے؟ میری رائے ہے اس میں. میرا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت آج کے دن میں دیکھیں الیکشن ڈے جو ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں جمشید کے الیکشن ڈے از دا 50% آف دا ٹوٹل الیکشن. آپ اس کو کیسے مینیج کر پاتے ہیں؟ تو اس میں بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے. نکال نہیں سکتے ووٹر آپ کو، آپ کے پولنگ ایجنٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا بہت سارے معاملات اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آج کے دن جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں، لمحہ موجود کی میں بات کر رہا ہوں، اور جو میرا اندازہ ہے اس وقت یوسف رضا کو ایج ہے. اور میرے حساب سے اس میں اگر کسی نے گین کیا درمیان میں جو مقابلے میں آیا ہے وہ بیرسٹر تیمور ہے، اور جس نے ڈے بائی ڈے لوز کیا ہے وہ احمد حسین ڈیڑھ ہے. ملتان کا حلقہ این 149 ملتان شہر، جہانگیر ترین صاحب اور ملک عامر ڈوگر صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کیا لگ رہا ہے؟ اگر جو مجھے لگ رہا ہے کچھ اور لگ رہا ہے، ہو کچھ اور رہا ہے. تو اگر جو لگ رہا ہے تو وہ تو لگ رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور اگر میں اس میں بلاگ بات کروں کہ اگر یہ اتنی ایک دھاندلی ہو جتنی کہ ہر الیکشن میں نارمل سمجھی جاتی ہے تو عامر ڈوگر کو یہاں ایج ہے. اچھا یہاں پر بالکل. اچھا، ترین صاحب کا جو ایک اور بڑا مقابلہ ہے وہ صدیق خان بلوچ کے ساتھ لودھرا میں ہے. ہاں جی. وہاں پہ جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، سنا وہاں زیادہ ترین صاحب کو زیادہ پوزیشن خراب ہے، ادھر تو زیادہ مصیبت ہے ان کو. سنا تو ہے یہی ہے. سنا ہے آپ نے؟ ہاں جی میں نے سنا. لیکن اگر ہم دوسری پہلو دیکھتے ہیں جو آپ نے سنا ہے، لیکن جو فیکٹس آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اب ان کی ایک پی ٹی آئی کی جو امیدوار تھیں سومرو صاحبہ، وہ الیکشن میں نہیں ہے، دستبردار ہو گئیں. اچھا، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک وہاں نہیں ہے. اب مطلب جو کسی ایک امیدوار نے کیش ووٹ بینک تو ہے، صوبائی حلقوں میں تو ان کے امیدوار ہیں، لیکن قومی اسمبلی پر اب لگتا یہ ہے کہ بڑا مقابلہ ایک لحاظ سے 1 on 1 ہی ہو جائے گا جو ترین صاحب کا اور صدیق بلوچ کا ہے. تو وہاں پہ جتنے بھی یہ جو پی ٹی آئی والے جو قومی اسمبلی پر وہ چیزیں تھیں، وہاں کی جو لوکل پولیٹکس بنی ہے خاص طور پہ صوبائی حلقوں میں، وہ ایک اور بدل گئی، جس کی وجہ سے وہ جو صدیق بلوچ صاحب کو ووٹ نہیں پڑتا
وہ اب بھی نہیں پڑے گا، لوگ کہتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں پیر اقبال شاہ صاحب کی اور عامر اقبال شاہ صاحب کی. عامر اقبال شاہ صاحب کو بھی جب ٹکٹ نہیں دیا تو کیپٹن عزت جاوید صاحب کو دیا گیا. تو اب عامر اقبال شاہ صاحب کے جو ساتھی ہیں جو مسلسل ترین صاحب کی بھی مخالفت کرتے تھے پہلے، وہ صدیق بلوچ صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. مطلب وہ مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے کئی یونین ناظم اور سابق کے چیئرمین جو ہیں وہ ترین صاحب کے کیمپ میں چلے گئے ہیں اور چیزیں لگ گئی ہیں. تو اس طریقے سے وہ جو چیزیں تھیں خاص طور پہ 3-4 دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں ترین صاحب کا جو الیکشن ہے نا، یہ بنیادی طور پہ یہ کارپوریٹ سیکٹر کا الیکشن ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے نا یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری، اس میں عام طور پہ جو ویونگ ماسٹر ہوتا ہے نا، جب وہ اس کے ساتھ سودا کرتے ہیں تو وہ ویونگ ماسٹر اپنی پوری جو اس کی شفٹ ہوتی ہے نا، اس کا ٹرک بھر کے تو بس بھر کے تو وہ چلا جاتا ہے. صبح جو آتے ہیں ویونگ ماسٹر صاحب جو دوسری شفٹ کے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگلی تو شفٹ ہی نہیں آئی، تو پوری کی پوری شفٹ غائب ہو گئی ہے. تو الیکشن میں ایسا نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ بلکہ جس طرح جن ہتھ کنڈوں سے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں قومی اسمبلی پہ لودھرا میں ان کو بٹھایا گیا ہے، اس سے ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی ہے. اور پی ٹی آئی کا ووٹر کسی کی محبت میں دے یا نہ دے، وہ دیکھیں پی ٹی آئی کا ووٹر تو ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں ہے؟ بالکل ہے نا. اچھا کیا وہ اگر جو بی بی بیٹھ گئی عفت جو ہیں تو، اور جو بیٹھ گیا ہے اپنا وہ شاہ صاحبان، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ووٹر جو ہے وہ اب جہانگیر ترین کو ووٹ دے گا؟ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، جہانگیر ترین کو نہیں دے گا. اچھا میرا خیال ہے کہ شاید دے رہا ہے. اپنا لودھرا کی میں بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر دھڑے بندے کی بھی پالیٹکس ہے نا. دھڑے بندی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے نا، پی ٹی آئی کا ووٹر اس دھڑے بندی میں کبھی بھی اپنا جو نشانہ ہے وہ اپنے لیڈر کے، جو اس کا گروپ لیڈر ہے اس کے کہنے پہ نہیں چلائے گا، وہ اپنا نشانہ خود چلائے گا. جنوبی پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ اور جو سرپرائزنگ رزلٹ ہے وہ کہاں آ سکتا ہے؟ کہیں بھی سرپرائزنگ رزلٹ نہیں آئے گا. کہیں بھی سرپرائزنگ رزلٹ نہیں آئے گا. سارے رزلٹ تقریباً طے شدہ ہے، پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ خالد مسعود صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور الیکشن سے پہلے آپ نے اپنا ایک اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کیا. جنوبی پنجاب مرکزی حکومت بنانے میں یہاں کا جو اکثریتی ووٹ ہے قومی اسمبلی کے اراکین منتخب ہونے کے بعد جب جاتے ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ وہی حکومت بناتے ہیں. جیسے 2008 میں 21 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں سے لی تھیں، اور 2013 میں 24 سیٹیں مسلم نواز نے یہاں سے لی تھیں اور اس کی حکومت بنی تھی، اور 2018 میں 24 سیٹیں ہی لی تھیں پاکستان تحریک انصاف نے اور اس کی بھی حکومت بنی تھی. دیکھتے ہیں اس دفعہ یہ مت قائم رہتی ہے یا ٹوٹتی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید زبانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.